وہ فرعون کی آل میں سے تھا، وہ فرعون کی آل میں سے تھا۔ اس نے کہا، کیا کہا؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس مرد کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ اللہ میرا پروردگار ہے۔ سمجھ میں آگئے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں؟ یعنی جب جناب موسیٰ کو قتل کر رہے تھے فرعونی، تو یہ حزقیل جس کا نام قرآن میں نہیں ہے، رسول نے بتایا، ایمان نے بتایا کہ اللہ نے فرمایا ایک مرد مومن تھا، ایک مرد مومن تھا جو فرعون کی آل میں سے تھا، جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا۔ دیکھو تین جملے ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے کیا؟ اللہ نے فرمایا قال رجل مومن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم۔ اسی نے کہا، کس نے؟ جو مرد مومن تھا، مرد بھی تھا، مومن تھا، فرعون کی آل میں سے تھا، اپنے ایمان کو چھپاتا تھا۔ اس نے کہا کہ تم اس مرد کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ اللہ میرا پروردگار ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور تمہارے پروردگار کی طرف سے وہ معجزات لے کر آیا ہے، وہ دلیل لے کر آیا ہے۔ نہیں، ابھی آپ کے ذہنوں تک میں نہیں پہنچا۔ میں نے جان بوجھ کر میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ جو میں نے 10 تقاریر آپ سن رہے ہیں تو آپ نے کیا سمجھا ہے اور میں کہاں تک کامیاب ہو گیا ہوں آپ کے سمجھانے میں۔ ایک مرد تھا، مرد مومن تھا، فرعون کی آل میں سے تھا، اپنے ایمان کو چھپاتا تھا۔ اس نے کہا فرعون کو کہ تم اس مرد کو، جناب موسیٰ کے لیے، کہ تم اس مرد کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ اللہ میرا پروردگار ہے، اور تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے، معجزات لے کر آیا ہے۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذْبُهُ، اور اگر وہ جھوٹا ہے، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے، نبی نہیں ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ میں نے کیا کہا؟ آج مجھے 4 گھنٹے بھی گزر گئے تو چھوڑوں گا نہیں۔ یہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ میں آؤں یا نہ آؤں، لیکن پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذْبُهُ، اور اس نے کہا مرد مومن نے کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، اور اگر وہ سچا ہے تو جس عذاب سے تمہیں ڈراتا ہے، اگر تم نے اس کو نہ مانا تو تم پر عذاب آئے گا۔ کیوں؟ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، کیونکہ اللہ نہ جھوٹے کو ہدایت کرتا ہے اور نہ جھوٹے کو ہادی بناتا ہے۔ یعنی زندگی میں نعرہ حیدری، پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ آپ نے یہ دیکھا جو میں نے آیت اتنی لمبی پڑھی، اب قبلہ میں نے کہا رسول نے کیا فرمایا تھا؟ رسول نے فرمایا تھا سابق 3 ہیں، صدیق 3 ہیں جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے کفر نہیں کیا تھا، اور سب سے پہلا مومن رسول نے فرمایا، سب سے پہلا صدیق، سب سے پہلا سابق جناب حزقیل ہے جو فرعون کی آل میں سے ہے۔ اب میں قبلہ میں نے کہہ بھی دیا، لیکن اگر آپ کے ذہنوں تک میں نہیں پہنچ سکا تو اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ وقال رجل مومن من آل فرعون، ایک مرد مومن تھا جو فرعون کی آل میں سے تھا، جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا۔ یہ حزقیل وہ ہے جس نے 600 برس ایمان کو چھپایا۔ 600 برس۔ گھبرائے نہیں میرے دوستو، میں ایسے تھوڑی چھوڑوں گا۔ اللہ نے فرمایا ایک مرد مومن تھا
جو فرعون کی آل میں سے تھا، جو اپنے ایمان کو چھپاتا تھا. اور اس نے کیا کہا کہ تم اسی مرد کو قتل کرتے ہو جو کہتا ہے کہ اللہ میرا پروردگار ہے، یعنی جناب موسیٰ کے لیے. اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو دیکھنا جس عذاب کے لیے تمہیں کہتا ہے وہ عذاب تم پر آئے گا. اور اللہ جھوٹوں کو نہ ہدایت کرتا ہے نہ ہادی بناتا ہے. یعنی زندگی میں ایک مرتبہ بھی جھوٹ بولا تو وہ اللہ کا بنایا ہوا ہادی نہیں ہے. اور جنہوں نے 40 برس جھوٹ بولے، میں حیران ہوں اسی بات پر، پوری توجہ چاہ رہا ہوں. یعنی یہ حزقیل جو تھا یہ کون تھا؟ یہ فرعون کا چچازاد بھائی تھا. کون تھا؟ چچازاد بھائی تھا فرعون کا. 600 برس تک اپنے ایمان کو چھپاتا رہا. 600 برس تک اپنے ایمان کو چھپاتا رہا. اللہ کو اس کی ادا کون سی پسند آئی کہ جناب موسیٰ کو بچایا، خود کو بھی بچایا، نبی کو بھی بچایا. بڑا جملہ کہہ رہا میرے دوستو. کام کیا کیا کہ خود کو بھی بچایا. بھئی انداز کلام سے آپ لگائے نا، بھئی اگر جھوٹا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے. یعنی اپنے بچانے کے لیے جملہ کہا کہ اگر جھوٹا ہے تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور اگر سچا ہے تو پھر جو کہتا ہے اس کا عذاب تم پر بھی آئے گا. اور اللہ جھوٹوں کو ہادی نہیں بناتا. خود کو بھی بچایا. کتنا بڑا جملہ ہے. خود کو بھی بچایا اور موسیٰ کو بھی بچایا. 600 برس تک ایمان کو چھپاتا رہا. کوئی تفسیر نہیں بتاتا کہ اس نے نماز پڑھی ہو، کسی نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہو. کیونکہ اگر فرعون اس کو نماز پڑھتے دیکھتا تو قتل کرا دیتا. 600 برس تک یعنی ایمان تھا اس کو جناب موسیٰ پر. میں کہہ دوں یا اللہ یہ مسلمان کہتے ہیں کہ آل کی معنی پیروکار ہیں. پتا چلا میرے دوستو. پھر دیکھو کتنا بڑا جملہ. میں کہاں جاؤں ظفر بھائی؟ میں کہاں جاؤں میرے بھائی؟ میں آؤں گا کیسے؟ میں نے عرض کیا مسلمان کہتے ہیں 1400 برس سے کریں. بھائی آل میں تو ہم سارے شامل ہیں کیونکہ آل مانے پیروکار. تو اللہ نے یہاں فرمایا قال رجل مومن من آل فرعون. ایک مرد مومن تھا جو فرعون کی آل میں سے تھا. اگر فرعون کا پیروکار تھا تو اللہ نے مومن کیوں کہا؟ اللہ نے مومن کیوں کہا؟ اور اگر جناب موسیٰ کا پیروکار ہے تو پھر اللہ نے آل فرعون کیوں کہا؟ آل موسیٰ کہتا، آل موسیٰ کہتا، یہ فرعون کی آل کیوں کہا؟ بڑا جملہ آپ کر رہا ہوں. خدا کرے میں آپ کے ذہنوں تک آ سکوں. میں نے اس کیا میرے دوستو پیروکار تھا جناب موسیٰ کا، چچا زاد بھائی تھا فرعون کا. تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ آل موسیٰ سے تھا. یہ آل فرعون کیوں کہا؟ مسلمانوں اللہ نے تمہیں جواب دیا کہ ایمان لانے سے خاندان نہیں بدلتا. زبان سے بات کریں میرے بھائی. نعرہ حیدری. یعنی میں اگر 40 دن حیدرآباد پاکستان میں پڑھتا تو مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی مجھے 10 دنوں میں نے محنت کی ہے. میں نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا عبدالحکیم یہ پیروکار موسیٰ کا ہے، چچا زاد بھائی فرعون کا ہے. ایمان لانے سے خاندان نہیں بدلتا. ایمان لانے سے خاندان نہیں بدلتا. یہ فرعون کے خاندان سے ہے اس لیے آل فرعون کی ہوگی، مومن موسیٰ کا ہوگا. ارے میرے دوستو جب فرعون کا چچا زاد بھائی ہے تو ایمان جس کو خدا نے مومن کہا،
ہم نے نہیں، جس کو خدا نے مومن کہا۔ ارے جب ایمان لانے سے اس کا شجرہ تبدیل نہ ہو سکا، اس کا خاندان تبدیل نہ ہو سکا، تو کوئی بھی ہو اگر تمہاری نظر میں مومن ہے تو وہ شیخ بن سکتا ہے، آل نہیں بن سکتا۔ نعرہ حیدری! سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گئی بات یہاں تک؟ مجھے 2 سال پھر میں نے کیا کہ جب میں آپ کے ذہنوں تک نہیں پہنچا ہوں تو پھر مجھے 4 آیتیں اور پڑھنا پڑیں گی۔ میرے دوستو، 600 برس تک ایمان کو چھپایا، 600 برس تک ایمان کو چھپایا، اور کسی نے اس کو نماز پڑھتے دیکھی، اور پھر بھی اللہ نے کہا کہ یہ بڑا مومن ہے۔ میرے دوستو، کام کیا کیا تھا؟ خود کو بھی بچایا، نبی کو بھی بچایا۔ ارے جو 600 برس تک ایمان کو چھپا کر اور نبی کی مدد کرے، نبی کے لیے لڑا نہیں تھا، کسی بیٹے کو قربان نہیں کیا، لیکن پھر بھی اللہ نے مومن کہا۔ ارے مجھے حیف ہے تمہاری عقل پر کہ جو 600 برس تک اپنے ایمان کو چھپائے اور لفظوں میں نبی کی مدد کرے، وہ تو مومن ہے، اور وہ ابو طالب جو پورا خاندان رسول پر قربان کرے۔ نعرہ حیدری! پتا چلا کلمہ پڑھا نہیں جاتا، کلمہ مانا جاتا ہے۔ کلمہ پڑھا نہیں جاتا، کلمہ مانا جاتا ہے۔ اگر زبان سے کلمہ پڑھے اور دل میں انکار کرے تو اللہ کی نظر میں اس کو منافق کہتے۔ آئیے قبلہ پھر چڑھتا ہوں قرآن کی طرف۔ میں نے اس کا میرے دوستوں کا اللہ نے رسول نے فرمایا، تو میں نے یہی عرض کیا میرے دوستوں کہ اس کو صرف نبی کے بچانے پر، خود کو بھی بچایا، خود کو بھی بچایا اور جناب موسیٰ کو بھی بچایا۔ آئیے پھر چڑھتا ہوں قرآن کی طرف، اور یہ الفاظ ہیں سورۃ تحریم کے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مثال دی کافروں کے لیے، اللہ نے مثال دی کافروں کے لیے نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی، اللہ نے مثال دی، اللہ نے مثال دی، اللہ نے مثال دی۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مثال دی کافروں کے لیے، کافروں کے لیے نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی۔ جناب لوط اولو العزم پیغمبر، صاحب شریعت۔ جناب لوط، یہ جناب نوح جو ہے صاحب شریعت بھی ہے، اولو العزم پیغمبر بھی ہے۔ جناب لوط نبی ہے اور نبی کا بیٹا ہے، اور اس کے بعد جناب ابراہیم کے نبوت کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مثال دی کافروں کے لیے نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی۔ کانتا 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 تحت من عباد، کانتا کانتا من، درود پڑھے محمد علیہ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین۔ وہ دونوں عورتیں میرے صالح بندوں کے نکاح میں تھیں، دونوں عورتیں میرے صالح بندوں کے نکاح میں تھیں۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین۔ اور دونوں عورتیں یعنی لوط کی بیوی اور جناب نوح کی بیوی میرے صالح بندوں کے نکاح میں تھی۔ اللہ نے کہا دونوں میرے صالح بندے ہیں، دونوں میرے صالح بندے ہیں، ان کے نکاح میں تھی۔ فخانتاہما، پھر دونوں عورتوں نے
میرے صالح بندوں سے خیانت کی. نعرہ حیدری. فخانتاہما، پھر دونوں عورتوں نے میرے صالح بندوں سے خیانت کی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اور میرے صالح بندوں نے اپنی بیویوں کو کوئی فائدہ نہ پہنچایا. اگر یہ بات سمجھ میں آ جاتی، میں نے کہا آپ سنتے کیا ہیں؟ نعرہ حیدری. کوشش کریں میرے دوستوں، میں پھر قریب آنا چاہتا ہوں. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. اللہ نے میں نے مثال دی کافروں کے لیے اللہ نے مثال دی. نوح کی بیوی کی، لوط کی بیوی کی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، دونوں عورتیں میرے صالح بندوں کے نکاح میں تھی. فخانتاہما، اور پھر دونوں عورتوں نے میرے صالح بندوں سے خیانت کی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اور میرے صالح بندوں نے اللہ سے ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچایا. وقیل ادخلوا النار مع داخلین، اور دونوں کو کہا گیا، دونوں عورتوں کو کہا گیا کہ تم جہنم کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی. سوال یہ پیدا، یا اللہ یہ انبیاءوں کی بیویاں ہیں، یہ مومنین کی مائیں ہیں. آپ کے چہرے پر میری نظر ہے میرے بھائی. نعرہ حیدری ہے. اور اسی مرتبہ میں آپ کو چھوڑا ہے، آئندہ نہیں چھوڑوں گا، مجھے قسم ہے رب کعبہ کی. پوری توجہ چاہتا ہوں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات؟ میں نے کہا میں مسلمان بھائیوں سے پوچھتا ہوں، ارے یہ یا اللہ اگر ایسی تھیں تو قرآن میں تو ذکر نہ کرتا. غیر مسلم بھی قرآن پڑھیں گے کہ یہ نبیوں کی بیویاں جہنم میں. پوری توجہ چاہ رہا، میں کچھ کہہ رہا ہوں میرے بھائی، آپ کے چہرے پر بھی میری نظر ہے. نعرہ حیدری. پوری توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوستوں. میں مجلس پڑھنے کے لیے آیا، آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں آیا. میں اپنے مولا کو خوش کرنے کے لیے آیا. جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے بھائی، اللہ یہاں تک فرماتا فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، دونوں عورتوں نے میرے صالح بندوں سے خیانت کی، اور اس دنیا میں ان صالح بندوں نے ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچایا. پھر مسلمان بھائی اللہ جہاں ان پر ناراض تھا، آخرکار انبیاؤں کی بیویاں ہیں نا، وہ قیامت میں جنت میں جائیں گی. اللہ نے فرمایا نہیں، اللہ نے فرمایا نہیں. وقیل ادخلوا النار مع داخلین، اور دونوں کو کہا گیا کہ تم جہنم کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ. مسلمان بھائی بتائیں، یہ انبیاؤں کی بیویاں ہیں، یہ جہنم میں کیوں گئی؟ نبیوں کی بیویاں ہیں. ارے بیوی سے زیادہ تو کوئی صحابہ نہیں ہوتی. اور اللہ نے نعرہ حیدری. یہ خیانت کون سی کی تھی؟ خیانت کون سی کی تھی؟ خیانت کون سی کی تھی؟ وخانتاہما، دونوں عورتوں نے میرے صالح بندوں سے خیانت کی. تو کون سی خیانت کی تھی میرے دوستو؟ جناب نوح کی بیوی جناب نوح سے لڑی نہیں تھی. جناب لوط کی بیوی جناب لوط کے مقابلے میں تلوار نہیں نکالی تھی. پوری توجہ سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. خیانت کون سی کی تھی؟ علماء کی موجودگی میں جملہ کرنا چاہتا ہوں. جناب نوح کی بیوی نے صرف خیانت یہ کی تھی کہ وہ لوگوں کو کہتی تھی کہ نوح دیوانہ ہے، نوح دیوانہ ہے، نوح مجنوں ہے. پھر 9 دن آپ نے کیا سنا؟ میرا موضوع کیا سنا؟ ارے میرے دوستو، یہ میرے رسول پر
پر کیوں ایمان نہیں لاتے؟ کیا انہوں نے میرے رسول کو دیوانہ سمجھا ہے؟ ارے نوح کی بیوی، اگر نوح کی بیوی، نعرہ حیدری، ارے نوح کی بیوی اگر نوح کو دیوانہ کہے وہ تو جہنمی ہے، اور کوئی صحابی رسول کو دیوانہ کہے تو وہ امیر المومنین کیسے بن سکتا؟ نعرہ حیدری! سمجھ میں آگئے؟ نعرہ حیدری! جہاں جہاں میری آواز آ رہی، اب قریب آ گئے ہاں آپ کے، میں نے کیا میرے دوستو، اور جناب لوط کی بیوی نے اپنے شوہر کے ساتھ کون سی خیانت کی؟ وہ جاسوسی کرتی تھی۔ بڑا جملہ، نعرہ حیدری! بس میں نے بڑا جملہ کہہ دیا، نعرہ حیدری! آج کون لوط کے پاس آئے؟ اور یہ کن کی آئیڈیل ہیں؟ کافروں یا اللہ، انبیاء کی بیویاں، کافروں کی آئیڈیل، انبیاءوں کی بیویاں۔ اور میں کہتا ہوں میرے دوستو، علی کی عزت کی قسم، اگر یہ دو جملے میں کیا کہنا چاہوں، اور اگر کسی مسلمان میں تھوڑی سی بھی غیرت ہے تو اس کو علی سمجھ میں آ جائے۔ ارے میرے دوستو، نوح کی بیوی نوح سے لڑی نہیں تھی، لوط کی بیوی جناب لوط کے مقابلے میں نہیں آئی تھی، اس نے دیوانہ کہا تھا، اسے جاسوسی کرتی تھی، تو اللہ نے دونوں کو کافروں کا آئیڈیل بھی کہا اور جہنمی بھی کہا۔ تو جو علی کے مقابلے میں آئے، جو رسول کے خون کے مقابلے میں آئے، وہ ام المومنین کیسے بن سکتی ہے؟ نعرہ حیدری! اور میں حیران ہوں قبلہ مسلمانوں کے تعصب پر، میں حیران ہوں کہ جس کو اولاد نہیں وہ تو ام المومنین۔ بڑا جملہ میں نے کہا دیا میرے دوستو، ارے جس کو اولاد نہیں ہے وہ تو ام المومنین، اور جو ام الائمہ ہے، جو معصومین کی ماں ہے، ان کا تذکرہ ہی نہیں ہے، نعرہ حیدری ہے، ان کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ آئیے میرے دوستو، میں نے کیا کہ یہاں تک سمجھانے کی میں نے کوشش کی، اب درمیان میں کوئی آیت نہیں چھوڑتا۔ اب اللہ نے آگے کہا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ نے میں نے مومنین کے لیے مثال دی، فرعون کی بیوی کی، مومنین کے لیے پوری توجہ سے نعرہ حیدری! وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ نے میں نے مومنین کے لیے مثال دی، فرعون کی بیوی کی۔ ارے بتاؤ، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں آج کوئٹ میں، علماء کی موجودگی میں، ساداتوں کی موجودگی میں، مومنین کی، مسلمانوں کی موجود میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے مثال دی ہے مومنین کے لیے فرعون کی بیوی کی۔ فرعون کی بیوی مومنین کا آئیڈیل، پوری توجہ چاہتا، فرعون کی بیوی مومنین کا آئیڈیل، نوح اور لوط کی بیوی کافروں کا آئیڈیل، اللہ نے کیا فرمایا؟ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت، اللہ نے فرمایا یہ وہ فرعون کی بیوی ہے جس نے دعا مانگی، پروردگار مجھے جنت دے اپنے قرب میں، پروردگار مجھے جنت میں جگہ دے لیکن اپنے قرب میں، وَنَجْنِي مِن فِرْعَوْنَ، اور مجھے نجات دے فرعون سے،
وعمل ہی، اور فرعون کے عمل سے. بڑا جملہ. لیکن قبلہ میں کیا کروں پوری توجہ، کیونکہ جو عورتیں ہیں وہ بھی میری تقریر، مومنات جو ہے وہ بھی میری تقریر سن رہے ہیں، تو ادب کے ساتھ ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں. جناب آسیہ فرعون کی بیوی، اللہ نے فرمایا کہ وہ ہے مومنین کی آئیڈیل، وہ ہے مومنین کے لیے مثال، وہ ہے مومنین کے مثال. اور اس نے کہا کہ پروردگار مجھے جنت میں جگہ دے اپنے قرب میں، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے نجات دے فرعون سے اور فرعون کے عمل سے. یعنی کیا کمال ہے، کیا کمال ہے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور یا اللہ جو فرعون کے طرفدار ہیں وہ ہیں ظالم، مجھے ظالموں سے بھی نجات دے. فرعون سے نجات، فرعون کے عمل سے نجات، جو فرعون کے طرفدار ہیں ان سے نجات. یہ قرآن اگر واقعی مسلمانوں کا قرآن پر ایمان ہے، یعنی آپ کا، میں نے کہا کہ ایک ایک لفظ پر بات کروں تو قبلہ یہاں سورج نکل کر آئے گا. یا اللہ، یا اللہ مجھے نجات دے فرعون سے، فرعون کے عمل سے. یعنی بیوی بھی رہوں لیکن میری عزت بھی بچے. بس میں نے آپ کا جملہ حوالہ کر دیا، آئندہ بس میں آگے نہیں چلوں گا. اور یا اللہ جو فرعون کے طرفدار ہیں مجھے ان سے بھی نجات دے، جو فرعون کے طرفدار ہیں. اور رسول نے فرمایا کہ 4 عورتیں سیدۃ النساء العالمین ہیں، جناب آسیہ، جناب مریم، جناب خدیجہ، جناب سیدہ. یا اللہ آپ نے اس کو مومنہ کہا، رسول نے کہا کہ اپنے زمانے کی عورتوں کو سردار ہیں، ہے تو فرعون کی بیوی. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، میں کچھ کہنا چاہتا. اب دیکھو کہ مسلمانوں کو قرآن نے کس طرح پھنسایا. میں نے نہیں پھنسایا ہے، مسلمانوں کو قرآن نے پھنسایا. اب جو سورت نور میں ایک آیت ہے، مسلم بار بار اس کو پڑھا. ابھی اللہ کا الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے. یعنی جو مرد ہوگا خبیث تو اس کی بیوی بھی خبیث ہوگی. اب بتاؤ کہ فرعون سے زیادہ کون خبیث ہے؟ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے، نعرہ حیدری ہے. یہ تم نے قرآن سمجھا؟ نعرہ حیدری ہے. یہ تم نے قرآن سمجھا، یہ تم نے قرآن سمجھا. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے. والطیبات للطیبین، اور طیب عورتیں طیب مردوں کے لیے. ہمارا رسول بھی طیب، اس کی بیویاں بھی طیب. ہاں تو بتا نوح اور لوط سے زیادہ کون طیب ہیں؟ اور ان کے گھروں میں خبیثات کیسے آ گئیں؟ تجھے ماننا پڑے گا کہ تو نے بچانے کی کوشش کی. اگر میں کیا کروں، اللہ نے جو نہیں بچایا میں کہاں جاؤں. پتا چلا تمہیں قرآن سمجھ میں نہیں آیا، تم نے کسی کو بچانے کی کوشش کیا. بتا کہ جناب لوط سے اور جناب نوح سے زیادہ کون طیب ہے؟ ان کے گھروں میں خبیثات کیوں ہیں؟ اور جناب آسیہ سے زیادہ کون طیب ہو سکتی ہے؟ اور فرعون سے زیادہ